اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ، مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں. آپ ہی کے اختیار میں ہے ساری بھلائیاں. بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے انڈے سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے انڈا. اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بناویں. مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنے ان چیزوں کو جو تمہارے دل میں ہیں، یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں. جس روز ایسا ہوگا
کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس دن کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26، 27، 28، 29 اور 30 ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کو ایک دعا اور ایک مناجات سکھلا رہے ہیں کہ میرے بندو تم اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگا کرو، اور اشارتاً اس کے اندر اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کفار پر غالب فرمائیں گے اور مسلمانوں کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائیں گے، اور ایران، شام اور رومیوں کے محلات یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے زیر نگی آئیں گے۔ چنانچہ اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے 5 ہجری میں، غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کے معنی آتے ہیں گڈھے کے، اور غزوہ بولتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں جنگ لڑی ہے، شرکت فرمائی ہے، اسے غزوہ بولتے ہیں۔ تو غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جب کفار نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں زبردست مسلمانوں نے شکست دی ہے کفر کو، جبکہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر، ان کے پاس نہ اسلحے، نہ ہتھیار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ زرہ، کچھ نہیں، صرف ایمان کی قوت کی وجہ سے اور اللہ پر توکل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو 1000 کفار پر فتح عطا فرمائی۔ تو وہ لوگ بوکھلا گئے، ارے ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ہم اپنی ساری طاقت کو صرف کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر اپنا مال ہم لگا رہے ہیں، اپنی بہتر سے بہتر صلاحیت کو صرف کر رہے ہیں، ہمارے کمانڈر جنگجو جن کے سامنے لوگ بھاگتے ہیں ان کو شکست مل رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر غزوہ احد کے اندر بھی پاسا تو پورا اسلام مسلمانوں ہی کے حق میں تھا، کھدیڑ کر کے رکھ دیا تھا مسلمانوں نے۔ تو ان لوگوں نے مل کر کے جتنے بھی کفار اور جتنے قبائل، جتنے قبیلے والے تھے، سب نے مل کر کے متفقہ اتحاد کر کے یونٹی بنا کر کے ایک پلاننگ کیا، مشورہ کیا کہ اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا، آج ہم کل تمہاری باری ہے، اس لیے اب اسلام کو اس پوری دنیا سے ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں باقی نہ رہے۔ پوری دنیا کی قوت اس وقت کی جو تھی اور جتنے قبائل تھے انہوں نے صرف کر دیا، اور سب نے مل کر کے اتحاد کیا کہ ہم سب مل کر کے جب لڑیں گے تو مسلمان کیا کر پائیں گے؟ مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور ان کو کاٹ کر کے مار کر کے ختم کر دیں گے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اسلام کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو اس پر ایمان نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، پہلے اپنے ایمان کی تصدیق کریں۔
بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ذرا سا حالات کیا آئے، نتائج کیا سامنے، الیکشن کے آئے کہ وہ بھیگی بلی کی طرح چرپائی کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ نے کہا تم مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ واٹ از ڈفرینس بٹوین یو اینڈ انبلیورس؟ تمہارے اور ایک کافر کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ اگر تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ حکومت کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں تو اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور جب اعمال بدلے، اللہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن صحابہ کے قدموں کے اندر ڈالے۔ ایک قوم تھی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور، مسلمانوں کی سخت دشمن، جسے تاتار کہا جاتا تھا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، اس کے منگول تھے۔ یہ جہاں پر ٹوٹتے اسے صاف کر دیا کرتے، اس پوری آبادی کو ایک دم صاف کر دیا کرتے تھے۔ بغداد کے اندر جب چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان آیا، وہ لوگ روح کی پوجا کرتے ہیں، اپنے خون کی قربانی دے کر کے، پوجا کر کے، شکتی سے، آتما سے وہ لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں کسی عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ہاں جانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی گردن کٹوانا، کیونکہ کوئی بات آپ کی نہ پسند آئی فوراً وہ اپنی تلوار سے گردن مار دیا کرتا تھا۔ کوئی تیار نہیں ہوا، کرے ہم نہیں جائیں گے۔ ارے بلا رہا ہے وہ ہلاکو خان، کوئی تیار نہیں، کوئی عالم جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نوجوان عالم تھے، نو عمر، داڑھی بھی نہیں آئی تھی، قادحان نام تھا۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میں جاتا ہوں۔ ہاں میں تیار ہوں، جا کر کے بتا دو اس کو کہ میں علماء کی طرف سے جو آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں آ رہا ہوں۔ اور جب جانے لگے تو انہوں نے 3 چیزیں لے لیا، اونٹ، بکری اور مرغا لے کر کے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ارے سب پوجا کر رہے ہیں، شکتیوں سے دعا مانگ رہے ہیں، طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہر طرف خوف دہشت کا ماحول ہے۔ کھوپڑیاں لٹک رہی ہیں، جہاں پر اس کا خیمہ ہوتا تھا تو وہاں کھوپڑیوں کو لٹکواتا تھا، خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے۔ مومن تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پہنچے خیمے میں، کہاں ہیں؟ اندر۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ ارے بغداد میں تمہارے علاوہ کوئی ڈھنگ کا نوجوان، کوئی عالم نہیں ملا، تم بچے ہو، تم کیا بات کرو گے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اگر آپ کو زیادہ چلانے والا آدمی چاہیے کوئی تو مرغا باہر ہے، اس کو بلا دیتے ہیں، کوکڑ کیوں چلائے گا، اس سے بات کر لیجئے۔ اور داڑھی والا چاہیے تو ایک بکرا لایا ہوں جس کو داڑھی ہے، اس سے بات کر لیجئے۔ اور لمبا تڑنگا چاہیے تو اونٹ کھڑا ہے، اونٹ، اس کو بلا دوں، اس سے بات کر لیجئے۔ تب ہلاکو خان کرے معاملہ تو دوسرا یہاں پر ہے، تو ہم سمجھے تو بہت بچہ ہے۔ کہا کہ میں یہاں پر میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہاں پر آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اچھا، کہ کیوں میں آیا ہوں، میرا مقصد کیا، کیوں اللہ نے مجھے بھیجا؟ کہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے ہیں، اللہ کے حکام کی نافرمانی کرنے لگے ہیں، اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمیں درست کر دیں۔ اس لیے بھیجا اللہ نے، پارٹی کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہوگا نعرہ وعرہ لگانے سے۔
اس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ کہ مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ میں خاتمہ کر دوں گا، ابھی اپنی فوج کو ایک حکم دے دوں سب کے سب مر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ اپنے احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یاد دہانی کروائیں اور ہم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس نے کہا مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے لگیں گے، نبی کے طریقے پر چلنے لگیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود نکال دیں گے، ذلیل کر کے نکالیں گے، نیست و نابود کر کے نکالیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اسی تاتاری بادشاہ کو جو تاتار کا تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور وہ تاتار جو مسجدوں کو گراتے تھے، جو خانقاہوں کو ڈھاتے تھے، جو کتب خانوں کی کتابوں کو دریا میں جلا دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور انہوں نے مسجدیں بنوائیں، انہوں نے خانقاہیں بنوائیں، انہوں نے کتابیں لکھوائیں، انہوں نے کتب خانے کھلوائے، اور پھر علامہ اقبال کو کہنا پڑا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے کعبے کی حفاظت کے لیے بت خانے کے پجاری کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر اس کو کعبے کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے مسلمانوں، اگر تم اپنے اعمال کو نہیں بدلو گے، اپنی فطرت کو نہیں بدلو گے، اور اسی طرح باقی رہو گے، اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا، اور پھر اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لاوے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو اگر 100 مرتبہ غرض ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرو۔ انشاءاللہ جب تک اس بات کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک سلطنت کا، حکومت کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ بات پہنچا دیجئے پوری دنیا میں، کچھ ہونے والا نہیں ہے پارٹی کا نعرہ لگانے سے۔ اب سنیں اس آیت کا شان نزول، اور آج قرآن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے کھلی کتاب ہے۔ جو بھی مسائل پیش آئیں گے اس کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن وہ مسلمان اسے قرآن کھولنے کی چھٹی نہیں آج۔ یہ مسلمان قوم ہے، اللہ نے جس کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا، واحد یہ کتاب آسمانی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ آج وہ مسلمان اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھتا ہے لیکن اسے کھول کر پڑھتا نہیں۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال مسلمانوں کی۔ یہ غزوہ خندق کا موقع پیش آیا تو سارے کفار ایک طرف ہو گئے۔ اب سوچیں اس وقت تو کروڑوں مسلمان، اب ہندوستان ہی کے اندر کتنے ہیں؟ 20 کروڑ، اور گھٹا دیجیے 18 کروڑ ہے نا۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1 لاکھ بھی تھے صحابہ۔ غزوہ خندق کا جو معرکہ پیش آیا ہے کتنے تھے صحابہ؟ چند ہزار۔ اور دوسری طرف پورے کفار ایک طرف، چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیں گے، پوری میٹنگ ہو گئی۔ صحابہ کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا۔ ایک ایمان والا 100 کے اوپر بھاری ہے، ایک ایمان والا حقیقت میں وہ ایمان والا ہو، اس کا یہ یقین ہو کہ دجال بھی سامنے آئے تو اس کے ایمان میں ذرہ برابر تغیر نہ ہو، وہ ایمان والا ہے، ذرہ برابر۔ یوگی مودی نہیں، دجال سامنے آئے تو اگر نہیں ہے ایمان ایسا تو فکر کیجیے، تو ڈاواں ڈول لوگ ہو رہے ہیں۔ یہی چینجنگ کا وقت ہے۔ کیا حال ہوگا جب دجال سامنے آئے گا؟ تب تو پاخانہ نکل جائے گا پیچھے سے۔ یہ ایمان والے آپ ہیں؟ شرم کیجیے اپنے ایمان کے اوپر۔ میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے کیا کرنا ہے تم کو، اور پھر وہ قوم وہ روتی پھر رہی ہے، چلاتی پھر رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں، اپنی عقل کے اوپر ماتم کرو۔ یہ سب بات آپ کو کہیں ملے گی نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔
غزوہ خندق کا موقع ہے، دیکھیے اسی موقع سے یہ تفسیر بھی ہے، سارا کفر متحد ہو چکا ہے، سارے قبائل ایک طرف، حتیٰ کہ مدینے کے جو یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ پھر اس کے بعد جتنے قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدہ کیا، کانٹریکٹ سائن کیا، جو یہودی وہاں تھے، وہ یہودی بھی اندر اندر کفار سے ملے ہوئے تھے، یعنی جن سے باقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا بھئی، چند ہزار کیا کریں گے، اور ایسے کہ جن کے پاس تلوار بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، کیا کریں گے؟ اور ادھر کفار ہتھیار سے لیس، زیرہ پہنے ہوئے، لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے، سب کے پاس گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گانے باجے والے یہاں ساتھ میں لے کر کے آ رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے کیا کریں؟ مشورہ کر لیں، نبی سے نہیں بڑھ جائیں گے آپ، نہیں ہمارا مائنڈ شارپ ہے نا، ہم تو خالی آرڈر کرتے ہیں، آرڈر۔ ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہیں آپ، تو مشورہ کر لیجئے، مشورے میں خیر ہے، مشورہ اللہ کا حکم ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت، صحابہ کرام کی عادت تھی اور ہماری ضرورت۔ ندامت سے بچنے کا بہترین قلعہ ہے، کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لیا کیجئے، مشورے میں خیر ہے، اللہ اس کام میں خیر ڈال دیتے ہیں، بھلائی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، بتائیے صحابہ کرام۔ مختلف آراء آئیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، فارس کے رہنے والے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے یہاں ایسا واقعہ، ایسا موقع آتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ دشمن کے اور اپنے بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں، خندق، گڈھا۔ اچھا، ہر جگہ کا جو ہے کلچر دوسرا ہوتا ہے، لڑنے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، اب مکہ اور مدینے میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مشورہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ٹکری بنائی، 10 صحابہ کرام کی جماعت بنائی، اور 40 ہاتھ خندق مدینے کے ارد گرد کھودنے کے لیے 10 آدمی کو دے دیا، 40 ہاتھ، اور اس میں 10 آپ لوگوں کو یہ مکمل کرنا ہے۔ کب؟ وہاں سے آ رہے ہیں، اتنی جلدی کرنا ہے۔ آج یہ ٹیکنالوجی بھی لگا لیجئے تو بھی نہیں ہو پائے گا، بلڈوزر لگا لیجئے، اور جو سب لگتی ہے کھودنے والی سب لگا دیجئے، تب بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ صحابہ کے ایمان کی طاقت تھی، صحابہ کے ایمان کی قوت تھی کہ انہوں نے اتنی گہری خندق کھودی ہے جلد از جلد، صرف ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنا پیشاب اور ضرورت روک کر کے خندق کھودا کرتے تھے، سوچ لیں۔ کھانا تو دور کی بات، کھانا کہاں ہے؟ کسی صحابی کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے، میرے نبی بھی خندق کھود رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ جو مدینہ کے یہودی تھے ہنس رہے تھے، یہ دیکھو ارے مسلمانوں کو دیکھو، ارے خندق کھود رہے ہیں، پیشاب پخانہ کرنے کی چھٹی نہیں ہے، خوب مزہ لے رہے تھے۔ آج کل چلا رہے ہیں لوگ۔ بصیرت کی نگاہ اللہ پیدا فرمائیں گے اگر قرآن پڑھیں گے آپ تو، حالات ایسے چینج ہوں گے نا، آپ دیکھیے گا۔ مالک حکومت کا اللہ، حاکم اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔
کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم اللہ ہے، اللہ، اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک صحابی ایسے کھود رہے تھے، ان کے حصے میں کوئی چٹان آئی، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، کدال مار رہے ٹوٹ ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، ہمارے حصے میں جو چٹان آئی ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور آپ نے کدال لیا اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے تو وہ چٹان ٹکڑے ہوئی ہے اور اس سے ایک نور جیسی روشنی نکلی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ مارا، پھر چٹان، بڑی چٹان تھی، پھر اور ٹوٹی اور پھر اس میں سے نور جیسی روشنی نکلی۔ سب صحابہ نے دیکھا کہ اتنی روشنی ہوئی، اور پھر تیسری مرتبہ مارا، پھر تیسری مرتبہ روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ پہلی مرتبہ جو میں نے کدال ماری اور جو روشنی نکلی ہے اس کے اندر مجھے ایران کے محلات دکھائی دیے۔ دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جان بچانے کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں، اور اللہ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں، ایران کے محلات تمہارے پیر کے نیچے آویں گے۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے کدال ماری ہے، رومیوں کے سرخ محلات رومیوں کے مجھے نظر آئے، یعنی روم پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور تیسری مرتبہ ڈالا ہے تو شام کے محلات نظر آئے ہیں۔ اب مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے وہی صداقت ہے، زبان سے جو نکلے وہی صداقت، اس پر ایمان نہ ہو تو انسان اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ تو آمنا و صدقنا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو کر کے رہے گا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، خوشی منانے لگے۔ تو لوگوں نے سنا رہے کھانے کو نہیں ہے اور یہاں خوشی منا رہے، آخر کیا ہو گیا، پتہ ہو گئی کیا؟ آئے سب پوچھنے کے لیے کیا ہو گیا بھائی، کیا خوشی منا رہے ہو؟ بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ کہ کیا خوشخبری سنائی ہے؟ کہا ایران کے محلات، شام کے محلات، روم کے محلات تمہارے پیروں کے نیچے آنے والے ہیں، اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ دیکھو تیری عجیب بات ہے، ارے کھانے کے لیے کھانا ہی نہیں ہے، ایران کے محلات، شام کے محلات، دماغ صحیح ہے نا؟ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ خوب مزہ اڑائے سب کفار مل کر کے، یہودی، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے کا سارا دشمن۔ بہرکیف اللہ اللہ کر کے خندق مکمل ہوئی، ادھر سے دڑ گھوڑے سے دوڑے چلے آ رہے ہیں، دم غرور کے اندر، تکبر کے اندر۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ارے اتنی لمبی خندق کھودی ہوئی ہے کہ وہاں نہ گھوڑا بھی کدا نہیں سکتے ہیں، اب پریشان۔ کئی لوگ تو کوشش کیا کدانے کی لیکن اسی میں گر گئے، اور اتنی نیچے گرے کہ پھر نکل ہی نہیں سکتے، کیسے نکلیں گے؟ خیمہ وہیں پر ڈالا، بہت کچ مچائے، یہ کریں وہ کریں، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی، آندھی آئی، طوفان آیا، سارے کے سارے خیمے بکھر گئے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ان کا بہت زبردست نقصان ہو گیا، سب واپس چلے گئے۔ اللہ نے کفر کو توڑ دیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس موقع کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اور پھر وہاں سے جو مسلمانوں کو عروج ہوا ہے، پھر سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں صحابہ کے ساتھ۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور صحابہ کے ساتھ چلے، اور وہاں پہنچے تو کفار نے منع کر دیا کہ آپ کو طواف کرنے نہیں دیں گے، آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ کو حرم میں جانے نہیں دیں گے۔ اور پھر معاہدہ ہوا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، پھر اگلے سال آئیں، ہتھیار نہیں ہوگا ساتھ میں، اور بہت سی شیقیں اس کے اندر تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی ہم لوگ حق پر نہیں ہیں،
بالکل حق پر ہیں، پھر آپ اتنا گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا دب رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگوں کو بہت جوش ہوتا ہے، جس چیز کو ہم زوال سمجھ رہے ہیں اسی میں اللہ نے عروج رکھا ہے، اور ادھر صلح مکمل ہوئی ہے، ادھر اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مسلمانوں ہم نے تجھے فتح عطا فرما دی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پاسا پلٹ گیا، وہاں سے پاسا پلٹا ہے وہاں سے، اور مسلمانوں کا عروج وہاں سے شروع ہوا ہے۔ وہ موقع آئے گا انشاءاللہ بتائیں گے، یعنی اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے پھر اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ اس موقع سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی غزوہ خندق کے تعلق سے۔ تو میں نے بتایا کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ ایک دعا بتا رہے ہیں امت محمدیہ کو کہ کیسے اللہ سے دعا مانگو، اور دوسرے پس منظر اشارے میں اللہ نے اس بات کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمائیں گے اور سلطنت و حکومت کا مالک بنائیں گے، اور اسلام کا پرچم اللہ پورے عالم کے اوپر پھہرائیں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے مالک، اے اللہ مالک تمام جہان کے، مالک الملک تمام جہان کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہیں حکومت دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ حکومت تو اللہ کی ہے، سلطنت تو اللہ کی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظالم حکمران ہمارا جینا دوبر کر دیں گے، ہمیں کھانے کو نہیں دیں گے، ہمیں پینے کو نہیں دیں گے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو اپنا خالق نہیں جانتا، وہ اللہ کو اپنا مالک نہیں مانتا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزق دینے والا رزاق اللہ ہے، کوئی یوگی مودی رزاق نہیں ہے۔ ایمان کو درست کرو مسلمانوں، یہی چینجنگ کا وقت چل رہا ہے۔ اچھے ایمان والوں کے حالات بگڑ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اللہ چھاٹ دیں گے۔ ایمان کو کامل و مکمل کرو اگر تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اگر تم بھی یہ سوچتے ہو کہ کسی حکومت کو بدلنے سے حالات بدلیں گے یا حالات خراب ہو جائیں گے، اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو، اعمال کو چینج کرو، اعمال کے بدلنے سے اللہ کے فیصلے اتریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے مسلمانوں اس طرح اللہ سے دعا مانگو، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تمام جہانوں کے بادشاہ کون؟ اللہ ہے۔ میں اللہ کو اپنا بادشاہ، اللہ کو اپنا حاکم مانتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ جس سے چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حکومت عطا کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت کو چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ بظاہر اگرچہ آج لوگ حکمران نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے منٹوں کے اندر اسے عرش سے فرش پر بیٹھا دے اور اللہ رب العزت حکومت کو چھین لے، تباہ و برباد کر دے منٹوں کے اندر۔ فرعون کیا تھا؟ ارے فرعون کے پاس کتنا سونا تھا، کئی اونٹوں پر چابیاں لد کر کے اس کے خزانے کی جاتی تھیں، کئی اونٹوں کے اوپر۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا اسے ملیا میٹ کیا ہے کہ قیامت تک کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کوئی رکھا آپ نے سنا ہو تو بتائیے، کوئی رام لال شوبنات نے رکھا ہو فرعون تو بتائیے، ارے بہت بڑا بادشاہ تھا، ارے بڑا سونا رہا ہو کے پاس، تو فرعون نام رکھیے اپنے بچے کا۔ کوئی رکھا ہے؟ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے ایسا عبرت بنایا، اللہ نے اس کو ایسی سزا دی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی ناش کو بھی محفوظ کر دیا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں تو عبرت حاصل کریں کہ یہی نالائق تھا، یہی خبیث مردود تھا
جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے ایسا کوڑا مارا ہے، اللہ نے ایسی سلطنت سے اس کو دور کیا ہے، اللہ نے ایسا دریا کے اندر غرق کیا ہے کہ قیامت تک اس کو پوری دنیا یاد کرے۔ عبرت حاصل کرو، ان سب کا انجام بھی اللہ رب العزت ایسے ہی کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بیدک الخیر، اے اللہ آپ ہی کے قبضہ و قدرت میں تمام بھلائیاں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں تمام بھلائیاں۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا بیدک الخیر والشر، کہ آپ کے قبضے میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، نہیں، اللہ کے قبضے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہمیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ شر ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے نا، تمہاری عقل کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی عقل تمہارے پاس ہے۔ اللہ پورے نظام کو چلا رہا ہے، شمس و قمر اللہ کے حکم کے اوپر نکلتا اور چلتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ستارے سیارے ہیں، ایک ستارہ اگر اللہ رب العزت اس کو حکم اپنی توجہ ہٹا لیں تو وہ ستارہ گرے اور پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ایسے ایسے گیلیکسیز ہیں کہ اس میں ہزاروں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اللہ اس کو تھامے ہوئے ٹھہرائے ہوئے، اللہ وہ اللہ ہے۔ ہمارا اتنا چھوٹا سا دماغ، اتنی چھوٹی سی عقل، اور ہم بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر، تو ہمارے اعتبار سے شر ہے نا، تو تمہاری عقل ہی کتنی بڑی ہے کہ وہ شر ہے۔ اللہ پورے نظام کو چلا رہا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو، عالم کے لیے خیر ہو۔ تم تو اتنا چھوٹا سا دماغ لیو کہ خالی تم کو اپنا پیٹ دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اس کے آگے نکل ہی نہیں پا رہے۔ واٹ از دا آبجیکٹیو آف یور لائف؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج تک تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی متعین نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی سی جاب پالیں اور ہماری فیملی سیٹل ہو جائے۔ یہ مقصد تھوڑی نہیں، تو ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ ضرورت کو تم نے مقصد بنا رکھا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور دنیا کے اندر بھاگتے 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 پھر قبر میں چلے جاتے ہو، مقصد کو جانتے بھی نہیں کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت پورے کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ ایک کائنات ہے اس جیسے جیسے 40,000 اور عالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں، عالم کی جمع عالمین۔ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک عالم ہے، ایسے ہی 40,000 عالم ہیں، اللہ سب کو چلا رہا ہے، اللہ سب کا رب ہے، سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اب کوئی چیز ہمارے چھوٹے سے دماغ کے اعتبار سے شر ہے، تو تیرے اعتبار سے شر ہے نا، کیا پتہ اللہ نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو کہ یہ چیز ہو جاتی لیکن نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارا علم ہی کیا ہے؟ کتنا بڑا تمہارا علم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ نے کہا بیدک الخیر۔ اعتراض کا جواب دے دیے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ شر کیوں نہیں کہا، کہ اللہ کے قبضے میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، جسے ہم شر سمجھتے ہیں اپنی چھوٹی سی کھوپڑی اور عقل کو لے کر کے، وہ اللہ رب العزت نے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس عقل کم ہے اس لیے ہم اسے شر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ آپ کے قبضے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، تھوڑی سی نہیں، مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، تو رات کیا ہو جاتی ہے؟
چھوٹی اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندے کو مردے سے نکالتے ہیں، جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں، جیسے انڈے سے بچہ۔ انڈا بے جان ہے، اللہ نے بے جان سے جاندار کو نکال دیا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، جیسے پرندے سے انڈا۔ پرندہ جاندار ہے اور انڈا بے جان ہے، اللہ نے جاندار سے بے جان کو نکالا ہے اور بے جان سے جاندار کو اللہ نکالنے والا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور آپ جسے چاہیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر شمار کے، بغیر گنے ہوئے رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائیں۔ اب آیت آ گئی، اور اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا نہیں، نہ پوری حدیث پڑھی۔ ایک حدیث پڑھیں گے اور اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھیں گے، ایک آیت پڑھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ اعتراض کرنے لگیں گے یہ آیت ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت کو پڑھیں گے تو کہیں گے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کہ کفار کے ساتھ وہ اخلاق کا معاملہ پیش کیا ہے، وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ یہ تو بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اس کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے کہ کیا چیز ہے، مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں وہ چار چیزیں، اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی خلجان باقی نہ رہے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ چار چیزوں کو سمجھ لیں آپ۔ ایک ہے معاملات، ایک ہے مساوات، ایک ہے مدارات، اور ایک ہے موالات۔ یہ تین جائز ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو ہم تو سمجھتے نہیں کہ مواسات کون چڑیا ہے، مدارات کون پرندہ ہے، معاملات کس چیز کا نام ہے۔ تو ہم جو ٹرانسلیٹ پڑھتے ہیں تو ٹرانسلیٹ پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پریشان ہوں گے۔ جیسے سائیکل چلانے کا اصول کتاب میں پڑھ لیجئے، کار چلانے کا سارا رول آپ کو بیٹھا کر کے سمجھا دیجئے، اور پھر آپ کو وہاں پر چھوڑ دیجئے کار چلانے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ کبھی جا کر کے کھمبے میں لڑا دیں گے، کبھی کسی کی دکان میں کار گھسا دیں گے اور توڑ پھوڑ کے برابر کر دیں گے۔ کیا ضروری ہے؟ استاذ، معلم، وہ سکھائے گا آپ کو کار چلانا۔ وہاں تو آپ لوگوں کو خوب سمجھ میں آتا ہے، ہاں استاد سے سیکھیں گے، خود سے نہیں چلائیں گے، کتاب پڑھ کر کے نہیں چلائیں گے، نہیں ٹرانسلیٹ دیکھ کر کے چلائیے، گوگل سے دیکھ لیجئے کیسے چلاتے ہیں، بیٹھ جائیے کار چلائیے، نہیں، پریکٹس کریں گے۔ کیوں؟ نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کا نقصان بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، اور دین کا نقصان کچھ فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ دین کا نقصان ہوتا ہے تو اس وقت فرق پڑے گا جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی اور باطنی آنکھ کھل جائے گی، تب فرق پڑے گا۔ اس لیے پہلے سے بیدار ہو جائیے، ظاہری آنکھ کے بند ہونے سے پہلے ہی دل کی آنکھ کھول لیجیے۔ کھول لیں گے انشاءاللہ۔ تو چار چیزوں کو سمجھنا ہے، اور چار چیز سمجھیں گے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تین چیزیں جائز ہیں، ایک چیز ناجائز ہے۔ کیا چیز ناجائز ہے؟ موالات، بولیے، موالات، ہاں۔ اور کیا تین چیز جائز ہیں؟ معاملات جائز ہیں، مواسات جائز ہیں، مدارات جائز ہیں۔
اور جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اور آیات کے اندر اور احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے اخلاق کی، وہ ساری کی ساری انہی تینوں چیزوں سے متعلق. اور جہاں پر منع کیا گیا ہے وہ موالات سے منع کیا گیا ہے. بس دونوں میں کوئی کنفیوژن ہی نہیں. اب سمجھے ہے کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے موالات. موالات چھوڑ دیے، پہلے تین چیز سمجھیے. ایک ہوتا ہے مواسات. مواسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مواسات کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان غمخواری کرے، دکھ درد میں شریک ہو. کوئی غم لاحق ہو گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو انسان پہنچ جائے، اس کو دلاسا دے، تسلی دے، اس کے دکھ میں درد میں شریک ہو جائے. کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی مجھے بہت غم ہوا، آپ کے ابا جی چلے گئے، ہے نا، بہت اچھے انسان تھے، بہت غم ہوا مجھے، ہاں صبر کیجئے، سب لوگوں کو یہاں سے جانا ہے. یہ مواسات ہے. دکھ درد میں آپ شریک ہوئیے، کون منع کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ غمخواری کرنا. مدارات، خاطر تواضع. کوئی آ گیا آپ کے یہاں، کھلائیے، چائے پلائیے. گوشت کھاتا تو گوشت بھی کھلائیے. بہت سے سب لوگ تو کھاتے ہی ہیں، زبان پہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں، اس سے ہم لوگ سے زیادہ تو وہی کھاتے ہیں. واقعی کہہ رہا ہوں. ارے وہ ایک صاحب ہیں ہمارے قریب میں، وہ کاٹنے بتانے لگے کہ مسلمان تو نہیں کھاتے ہیں، مسلمان سے زیادہ وہی لوگ کھاتے ہیں. وہ اصل میں مجھے لینا تھا تو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ نوراتن چل رہا ہے، اس نوراتن کی وجہ سے ہم لوگ بکرا ہی ذبح نہیں کر رہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ آپ لوگ تو لیتے نہیں، سب لوگ تو وہی لیتے ہیں، اور وہ لوگ تھوڑا سا 8 دن ایسا بن جاتے ہیں جیسے سب سے زیادہ شاکاہاری ہیں. ہم نے کہا اچھا، پھر 8 دن کے بعد کہ 8 دن کے بعد ماساہاری اور لیبل شاکاہاری. وہی سب لیتے ہیں، ایک آدھ دو کلو آپ لوگ لیتے ہیں، ٹوٹل تو وہی لوگ لیتے ہیں. بات کرنا تو بات کر لیجئے، نمبر ہم سے لے لیجئے. ٹوٹل یہی حال ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مواسات کا، مدارات کا مطلب خاطر تواضع. آپ آئیں چائے پلائیے، خاطر تواضع کیجئے. منع نہیں ہے اسلام کے اندر، بالکل کیجئے. معاملات کا مطلب تجارت ہے، خرید و فروخت ہے. کفار کے ساتھ کیجئے، کوئی منع کر رہا ہے. ہاں اگر دارالحرب کا ہے، کافر ہے، دارالحرب کا کافر ہے. جیسے یہ دارالاسلام، آپ دارالاسلام کے اندر ہیں، اور دارالحرب وہ ہے کہ جہاں ڈکلیئر ہے کہ وہاں پر صرف کفر ہی کی حکومت ہے، اسے دارالحرب کہتے ہیں. تو پھر وہاں کے کافر سے تجارت کرنا الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو تقویت پہنچانا ہے. لیکن ایسی کنٹری میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر یہ دارالحرب نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ بالکل تجارت کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کچھ منع نہیں. یہ 3 چیز سمجھ میں آ گئی. موالات کا مطلب ہے دل سے اس کو اچھا سمجھنا، لائک کرنا. نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتا، آپ کیسے دل سے اس کو اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھ سکتا کوئی مسلمان. اور یہ تو بالکل لوجیکلی بھی غلط ہے. جس مالک نے، مان لیجیے جس ابا نے تم کو پیدا کیا، تو اس کو لات مار رہا ہے، اپنی ماں کو تو لات مارتا، اس کا کہنا نہیں سنتا ہے. کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. جس ایشور نے تجھے بنایا تو اسی کو نہیں مانتا ہے، میں دل سے کچھ کیسے تجھ کو اچھا سمجھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، جائز نہیں اسلام کے اندر. یہ موالات ہے. قلبی تعلق، دل سے محبت کرنا، دل سے اس کو اچھا سمجھنا، جائز نہیں کسی بھی کافر کے ساتھ. اور اگر ہیں تو ابھی اپنے تعلق کو آپ درست کیجیے. اور جہاں پر تعلیمات ان کے ساتھ اخلاق کی آئی ہے وہ ان 3 چیزوں سے متعلق، یا تو مدارات ہے، یا تو مساوات ہے، اور یا پھر معاملات. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جہاں پر اللہ نے منع کیا ہے کفار سے دوستی کرنے سے، وہاں پر مراد قلبی تعلق، دل سے ان کے افعال کو، دل سے ان کو لائک کرنا اور ان کو اچھا سمجھنا. کیونکہ وہ کفر جو ہے، اللہ سے بیزاری، اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک، یہ سب سے بڑا ظلم کائنات کا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اسی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور پھر بھی اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سارے کفار کو کھلا رہے ہیں.
اللہ سورج نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اگر بانٹنے لگیں کہ روشنی خالی مسلمان کے گھر جائے گی، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھر جائے گی، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اس کے گھر نہیں جائے گی، تو کیا حال ہو؟ پانی نہیں ان کو ملے گا، سارے کے سارے مر جائیں، لیکن اس اللہ کے احسان کے قربان جائیں کہ اللہ رب العزت فرق نہیں کرتا، اللہ اپنا بندہ سمجھ کے اسے بھی کھلاتا ہے، مطیع کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، قیام موت تک کھلاتا ہے، اور جو کچھ ہوگا قیامت میں نہ ہوگا، دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت نے اپنی عطاؤں کو، اپنی نعمتوں کو عام کر رکھا ہے، کفار کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو کہا جا رہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ موالات مراد ہے، یعنی قلبی تعلق نہ رکھے، دل سے اس کو اچھا نہ سمجھے، چونکہ اس کو اچھا سمجھنا اس کے کفر کو اچھا سمجھنا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے آپ کی بیوی ہو اور وہ چیٹنگ کرتی ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، مثال دے رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر مرد ہے، وہ باغیرت مرد ہے اور حیا نہیں ہے، بے غیرت ہو چکا ہے، تو پھر تو بے حیا باش وہرچے خواہی کن، تو بے حیاؤں کے لیے کیا ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ با حیا کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو باغیرت مرد ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے بڑا باغیرت کون ہو سکتا ہے؟ بندہ میرا اور گن گائے کسی اور کا، نعمت میری، کھانا میرا، پانی میرا، آنکھ کی روشنی میری، کان میرا، ناک میری، ساری چیزیں میری، اور سجدہ کرے جا کر کے شنکر کو۔ عجیب صورتحال ہے، دے میں رہا ہوں، اور آپ کا نوکر ہے، مان لیجئے آپ نے اس کو رکھا ہے، آپ اس کو سیلری دیتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کو کپڑا دیتے ہیں، اور وہ آپ کا ٹائم چھوڑ کر کے جا کر کے دوسرے کا کام کرے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ تو یہی صورتحال ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اللہ کو ایشور نہیں مانتا، غیر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لہذا اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کو اچھا جو سمجھتا ہے وہ بھی اسی میں شریک ہے، جائز نہیں اس کو۔ جو اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایک تو اس کا عمل ہوا، اور دوسرا بہت بڑھیا کام کر رہے ہو، شاباش شاباش، وہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے گناہ ہے، ایسے ہی اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کا تعاون کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا ماتم کرتے ہیں جو لوگ، ماتم کرنا تو ناجائز حرامی ہے، بہت سے مسلمان جاتے ہیں، مسلمان عورتیں نقاب لگا کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہیں، اٹالے کے اوپر سے چڑھ کر کے دیکھتی ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ ابھی درگا پوجا ہے، شروعات ہوتی ہے تو ہماری عورتیں نقاب پہن کر کے جا کر کے مورتی دیکھتی ہیں، ناجائز اور حرام عمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ گناہ جیسے کرنے والا وہ گنہگار ہوتا ہے، ایسے گناہ کا کام جو کر رہا ہے اس کی اگر آپ نے حوصلہ افزائی کیا ہے، اس کا تعاون کیا ہے، تو آپ بھی اسی گناہ میں شریک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو منع کیا گیا ہے وہ کس سے منع کیا گیا ہے؟ موالات سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ان اصول کو آپ سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی اس طرح کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی یا حدیثوں کے اندر اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے تو کبھی بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں۔ یہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بناویں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے۔ اب مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کیا ہے؟ مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، اور دوسرے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار سے بھی دوستی رکھیں۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں۔ ایک تو مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں،
اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار سے بھی، یعنی موالات والا تعلق۔ ایک ایمان والا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے کرتا ہے، اور ایمان والے سے اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ ایمان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کل قیامت کے دن ان دو دوستوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جن کی دوستی اللہ کے لیے اغراض کی وجہ سے نہ ہو۔ تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے جمع ہونا اور اللہ کے لیے منتشر ہونا۔ صرف اپنا بینیفٹ نکالنے کے لیے دوستی تو ان کو جمع نہیں کرے گا اللہ۔ وہ دو دوست جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ایسی دوستی ملتی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اب اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا، کفر کو اچھا سمجھے گا، کافر سے قلبی تعلق رکھے گا، جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں ہے، اس کی اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ سمجھ لیں اچھی طرح۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت سے کفار کے ساتھ ایسا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ارے اسے لنگوٹیا یار۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہے ہمارے بس یہی کچھ ہے، ہمارے بعد یہی وارث ہے ہمارے، اتنی قلبی تعلق ہے۔ دوستی کریں، خاطر تواضع کریں، لیکن زیادہ دوستی قلبی تعلق والی نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے فرما رہے ہیں جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو یا کسی مقصد کے تحت آدمی کرے، جیسے خود یہاں پر اللہ کا ارشاد الا ان تتقوا منہم تقا، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں اگر تم نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کرو تو پھر اس کے اللہ کے نزدیک عذر ہے، لیکن یوں ہی بلا کسی عذر کے ایسی صورت کرنا مناسب نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے، ہم چاہے اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ کو ہمارے تمام چیزوں کا علم ہے۔ جو چیزیں ہمارے دل میں اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا تو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی۔ کل قیامت کے دن جب انسان حالات کو دیکھے گا، سورج سوا نیزے پر ہے، ہر انسان اپنے پسینے میں تیر رہا ہے، ایسے حالات کے اندر انسان کہے گا کہ کاش میرے اور اس دن کے بیچ میں بہت زیادہ لاکھوں سال کی دوری ہوتی، دیکھ ہی نہ پاتے۔ اس قدر بھاگے گا، لیکن وہاں کہاں بھاگ پائے گا؟ نہ کہیں اللہ سے بھاگ سکتا ہے اور نہ کہیں رشوت دے سکتا ہے، نہ کہیں وہاں پر سود چلے گا، نہ رشوت خوری چلے گی، نہ سفارش ہے۔ اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری شروع کر دے انسان۔ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس دن کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی۔ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں بندوں پر۔ یہ جو آیت کریمہ قل اللہم مالک الملک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھی گئی، 26 اور 27، اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ 3 آیات سورہ آل عمران کی
ایک تو وہ والی جو میں نے اس سے پہلے شہادت والی بتایا تھا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک تو یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے لے کر کے وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ کل 3 آیات سورہ آل عمران کی ہو گئیں، اور ایک آیت شہید اللہ انہ، یہ 3 آیت آل عمران کی، اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ، یہ جو پڑھے ہر نماز کے بعد تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حضیرت القدس سے میں جگہ دوں گا۔ وہ ایک خاص مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماؤں گا، اور اس کی ہر روز 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ کیا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ ہر نماز کے بعد کتنا آسان عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی یہ 3 آیات پڑھ لیں، انشاءاللہ یاد کر لیں گے، آپ کا 5 منٹ لگے گا۔ ہمارے نبی نے ہم کو کتنے پاورفل وظیفے بتائے ہیں، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مسلمان مادیت پرست اتنے ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو 1 کروڑ کی کوئی مشین ملے تو اس کی اہمیت تو ان کو معلوم ہوگی، لیکن کروڑوں کی دعا کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جاتی اور ان کو اپنے ایمان پر اور اعمال کے اوپر وہ بھروسہ ہوتا جو اللہ رب العزت نے جس پر وعدہ فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں تلوار اٹھاتے اور گردن خود سے الگ ہو جاتی، اور لکڑی لے کر کے، بھئی تلواریں کتنی تھیں؟ 8 تلواریں تھیں، 313 صحابی میں کتنی تلواریں تھیں؟ آپ سوچ لیں، 8 تلواریں، 1000 کا لشکر، اور ان کے ساتھ ان کے غلام خدام، اور سب کے پاس تلوار ادھر مارنے کے لیے۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک شاخ لے کر کے دے دیا، جا شاخ، ارے وہی نیم کی لکڑی، اب کون سا درخت رہا ہوگا، دے جا جا لڑائی کر۔ ایمان اللہ کے نبی نے دیا ہے، وہ شاخ اٹھا رہے ہیں، گردن چھٹک جا رہے ہیں۔ آج ہم کروڑوں کے اندر ہیں، اور ڈر اور خوف کا ماحول کتنا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ کی پناہ، تمہارا ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر۔ ابھی دجال تمہارے پاس آوے گا تو کیا کرو گے؟ تم بھاگ جاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کہا دجال آوے گا تمہارے پاس، اور جس کے پاس دجال آوے سورہ کہف کی 10 آیات کو پڑھ کر کے دم کر دے اس کے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، تم کو ڈرنے کی ضرورت؟ ارے ڈرے وہ جس کا کوئی نبی نہ ہو، ڈرے وہ جس کی کوئی کتاب نہ ہو، ڈرے وہ جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، اللہ نے تمہیں نبی دیا ہے، تم ڈرتے ہو؟ مسلمان، بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا کی قسم میرے دل پر ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے اگر میری موت لکھی ہے، پوری دنیا مجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے میری زندگی لکھی ہے، پوری دنیا والے میرا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے۔ عجیب صورت حال لوگوں کی، اور پارٹی کا جھنڈا لینے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اپنے اعمال کو چینج کرو، اعمال کو بدلو گے اللہ حالات کو ابھی بدلیں گے۔ آج کی آج میں کہتا ہوں، اگر پوری دنیا کے مسلمان اپنے اعمال کو چینج کر لیں، اللہ ابھی نصرت کے فرشتے نازل فرمائیں گے۔ حالات کو اللہ کب بدلیں گے؟ جب اعمال کو بدلو گے۔ حکومت کو بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اور زیادہ جھنڈا لینے کے، پارٹی کے چکر میں، نعرہ لگانے کے چکر میں مت رہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرو۔